اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے اور دین کی بات کہنے اور سننے کی اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جس جماعت کا انتخاب فرمایا اسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مرتبہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ان حضرات کے لیے خاص کیا جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے۔ مقام صحابیت، صحابی ہونا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کائنات میں صحابہ کے بعد جتنے بھی انسان آئیں گے قیامت تک کے لیے، وہ سارے کے سارے عبادات کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں، راتوں کو قیام کریں، لیکن وہ اس سب کے باوجود کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خاص اعزاز عطا فرمایا۔ اور ایک اور روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اور قرآن کریم کی آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے تو تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، اور اگر تم نے اس سے روگردانی کی تو پھر تم ہدایت کے راستے کو نہیں پا سکو گے۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کو منتخب فرمایا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موافقت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ایمان لائے، مشقتیں جھیلیں، اور گھر بار کو چھوڑنا پڑا تو گھر بار کو چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر لبیک کہا، اور اتنے مشکل حالات میں لبیک کہا کہ مکہ مکرمہ میں اپنے مخالفت کرنے والے تھے، اپنے ہی ستانے والے تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس کے دل میں ایمان ایک مرتبہ گھر کر جاتا وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو یوں ناپسند کرتا جیسے کوئی بندہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا۔ اس لیے مقام صحابیت بہت بڑا رتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خوش نصیب ہستیاں تھیں جن کا انتخاب فرمایا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی بننے کے لیے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم تمنا کرتے کاش کہ ہم دور نبوت میں ہوتے، دل میں تمنا آتی ہے۔ فرمانے لگے کہ ممکن ہے ہماری جیسی طبیعتیں ہیں کہ ہم معمولی سی مشقت برداشت نہیں کر سکتے، اور تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ناشکری شروع کر دیتے ہیں، شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی دینداروں پر مصیبت آ جائے تو وہ نافرمانی شروع کر دیتے۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ کا فیصلہ برحق فیصلہ ہے، ممکن ہے کہ ہم ہوتے تو ہم مخالفت کرنے والے بن جائیں۔ تو اگر ہم نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بابرکت ذات پر ایمان لانے والے ہیں۔ بہرحال صحابیت کا وہ مرتبہ ہے کہ جو میں اور آپ قیامت تک آنے والے انسان ساری زندگی عبادت کرتے رہیں، جیسے میں نے ذکر کیا ساری رات تہجد پڑھتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، اور دن بھر روزے رکھتے رہیں، تو کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے علماء کرام، فقہاء کرام، محدثین، مفسرین، ان سب کا متفقہ فیصلہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ سب کے سب عادل تھے۔ کسی ادنا سے ادنا صحابی کی بھی تنقید اس انداز سے کرنا کہ جس میں ان کی توہین یا ان کی تذلیل یا ان کی تحقیر لازم آئے، کہ کسی مسلمان کے لیے اس کے ایمان کو خراب کرنے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہم سب کا ایمان ہے
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب عادل تھے، بخشے بخشائے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. تو جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو پھر میرے اور آپ کی ناراضگی ان کو کیا نقصان دے گی؟ میرے اور آپ کی ناراضگی ہمارے ایمان کو تو خراب کر سکتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مرتبے اور رتبے کو نہیں ختم کر سکتی، ان میں کمی نہیں کر سکتی. تو بہرحال یہ چیز پہلی چیز سمجھنے کی ہے کہ صحابی کا جو مرتبہ ہے وہ صرف ان حضرات کو حاصل تھا، اور یہ اعزاز اتنا بڑا ہے کہ پوری امت صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے انسان ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کسی اللہ والے سے پوچھا کسی نے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے تقریباً 2.5 سال تک خلافت کے نظام کو سنبھالا، اور یہ تبع تابعین میں یا تابعین میں آتے ہیں، اور ایسا نظام عدل قائم کیا کہ محدثین لکھتے ہیں کہ ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، خلافت راشدہ کی جھلک دکھائی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا تذکرہ میں بھی آپ کے سامنے کروں گا. تو کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں رحمہ اللہ یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، یعنی صحابی کا اور تابعی کا مقابلہ کہ کون افضل ہے؟ تو غالباً عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو انہوں نے جواب دیا، اور جواب بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس سفر میں، جہاد کے سفر میں، جس سفر میں شریک ہوئے اور ان کے گھوڑے کی ناک پر جو گرد و غبار لگا، وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے افضل ہے. کیوں؟ کہ وہ صحابی کے مرتبے کو. تو اس لیے بہرحال امت کا اجماع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تمام جو ہے شخصیات پر کہ وہ سب کے سب عادل تھے. البتہ مرتبے ہیں کہ سب سے زیادہ مرتبہ خلافت راشدہ خلفائے اربعہ کا ہے، جن میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال ان صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اور صحابہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، اس کے 7ویں سال عمرۃ القضاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آئے اور عمرۃ القضاء کرنے آئے. عمرۃ القضاء کیا مطلب کہ پچھلے سال آئے تھے لیکن مشرکین مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، اور صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور معاہدہ ہوا تھا کہ ابھی آپ واپس جائیں گے مدینہ اور آئندہ سال آئیں گے تب آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بادل نخواست تھا، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ بالکل مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے، لیکن مشرکین مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ کیا جسے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے. 1400 صحابہ واپس گئے مدینہ منورہ، اور یہ اس معاہدے کی وجہ سے آئندہ سال یعنی اگلے سال 7 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو لے کر مکہ مکرمہ آئے اور عمرۃ القضاء فرمایا. اس عمرۃ القضاء کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے. 5ویں پشت میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ایک ہو جاتے. عبد مناف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی پردادا بنتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی پردادا بنتے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاتبین وحی میں شامل کیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاصیت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معجزہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. یہ نہیں کہ لکھ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے تھا کہ خود لکھنا پڑھنا. اس میں بھی بڑی حکمتیں تھی کہ کفار کی طرف سے باوجود اس کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی اعتراض ہوتا تھا کہ قرآن پاک کو خود گھڑ کے لاتے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو پڑھے لکھے تھے، جو لکھنا جانتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا انتخاب فرماتے تھے. اور جب کوئی وحی آتی اللہ کی طرف سے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنا ہی تھا،
لیکن ان کے ذریعے سے پھر حضور علیہ السلام لکھواتے تھے، ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ اور فتح مکہ کے بعد چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے، تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتبین وحی میں شامل کیا گیا، یعنی حضور علیہ السلام نے اپنے خاص مصاحبین میں شامل کیا، اور خطوط لکھنے ہوتے یا وحی لکھنی ہوتی تو حضور علیہ السلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے وحی لکھواتے تھے۔ اب یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور یہ بہن ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی اس اعتبار سے مسلمانوں کے ماموں خال المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خال المسلمین کہا جاتا ہے۔ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاندانی صلاحیتیں رکھی ہوتی، تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا، ان کے والد جو تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین مکہ جب حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ آ گئے تو انہوں نے کئی جنگیں کی۔ پہلی جنگ غزوہ بدر، دوسری غزوہ احد، تیسری غزوہ خندق، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، صلح حدیبیہ کا موقع آیا۔ ان تمام میں پہلا جو غزوہ بدر تھا، اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور علیہ السلام اصل میں جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ قافلے کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ مشرکین مکہ کا قافلہ یہاں سے جا رہا ہے، اس کو لوٹنا ہے، اور اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور وہ قافلے کو بچا کر لے گئے۔ آئندہ سال جب غزوہ احد ہوا تو اس میں بھی سرداری ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، غزوہ خندق ہوا اس میں بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان لانے سے پہلے بھی سردار تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا اعزاز دیا؟ جب فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے گا، حرم یعنی مسجد حرام بیت اللہ کا جو حصہ ہے، اس میں داخل ہو جائے گا، اس کو امن ہوگا۔ اور ان کو خاص اعزاز دیا، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی مامون ہوگا، کیونکہ اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصالحت سے، کوششوں سے ایمان لا چکے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار ہونے کی وجہ سے ان کو خاص اعزاز عطا فرمایا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہوگا۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ فرمائے کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے، اس وقت کے اعتبار سے کتنا بڑا اعزاز تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی سردار تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خاص مصاحبین میں شامل فرمایا، اور فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام نے دعا عطا فرمائی، فرمایا اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا اور ہدایت یافتہ بنا، واہدی بھی، اے اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت پھیلا دینا۔ تو اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام دعا فرمائیں تو دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی، حضور علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا دور سب سے سنہری دور کہلاتا ہے، 10 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے شام میں گورنر رہے، اور شام کوئی چھوٹا سا ملک نہیں تھا اس وقت، بہت سارے ممالک اس وقت جو شام کے حصے میں آتے تھے، ان سب علاقوں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ان کی طرف سے گورنر رہے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رہے، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ مخالفت رہی، لیکن وہ صحابہ کی آپس میں تھی، مشاجرات صحابہ، ان پر ہمیں گفتگو کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ بڑے تھے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ اتنا بڑا اعزاز اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، اس لیے ہر صحابی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی بھی ادنا صحابی کے بارے میں کوئی شخص اگر بے ادبی والی گفتگو کرے گا تو اس کے ایمان کے ضیاع کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ رضی اللہ عنہ برضوان، اصل میں ہمارے مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم صحابہ کی تاریخ کو نہیں پڑھتے، اپنے تابعین اور ان کی تاریخ کو نہیں پڑھتے، اس لیے بعض اوقات ہمیں غلط فہمی ہو جاتی۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کے خاص رشتہ دار ابو لہب حضور علیہ السلام کی مخالفت کی، وہ ایمان نہیں لا سکے، لیکن جو ایمان لائے ان کو اللہ نے مرتبہ عطا فرما دیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور اتنی بڑی یعنی حضور علیہ السلام کے محبوب چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور حضور علیہ السلام کو اتنی تکلیف پہنچی تھی کہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں مشرکین کے 70 آدمیوں کو ان کے بدلے میں قتل کروں گا، یعنی اتنی شدید تکلیف تھی. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب ایمان لے آئے، حضور علیہ السلام نے کو معاف فرما دیا. تو ایمان لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب دھل جاتے. ان الاسلام یہدم ما قبلہ، کہ اسلام پہلے جتنی بھی خطائیں ہیں ان سب کو ختم کر دیتا ہے. اور یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ کوئی بھی شخص کافر ہوگا، اگر وہ بڑھاپے میں بھی ایمان لے آئے گا، آخری عمر میں بھی ایمان لے آئے گا، اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ تھا کہ جو ایمان لاتے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے تو شرط رکھی کہ میری بخشش ہو جائے گی. حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اس نے کہا کہ میں اس وقت ایمان لاؤں گا جب مجھے آپ یقین دلا دیں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا، ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، کہ اسلام پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اس لیے ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی عادل ہے. ہمیں ہر صحابی کا احترام اپنے دل میں رکھنا ہوگا تاکہ ہمارا ایمان مضبوط رہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق